السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ انشاءاللہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ قرآن و تجوید کے سبق میں ہم پچھلے سبق میں سورۃ المطففین اس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 17 تک ہم تجوید، ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں۔ تو اگلی آیات ہم آج بقیہ اس کی آیات پڑھیں گے، اس کو ترجمہ، تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم کچھ پچھلی جو صورت ہم نے پہلی 17 آیات پڑھی ہیں اس کا ہم ایک بار ان کو دہرا لیتے ہیں کہ شروع سے اللہ تعالیٰ نے جو بات کی تھی، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ لوگ جب ناپ کرتے ہیں تو لوگوں سے پورا لیتے ہیں، اور جب خود انہیں ناپ کر کے دیتے ہیں تو پھر پورا نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آگے ان لوگوں کو قیامت کے دن سے کا ذکر کیا کہ کیا یہ لوگ قیامت کے دن پر یقین نہیں رکھتے کہ وہ تمام جہانوں کے رب کے سامنے وہ پیش ہوں گے۔ تو یقیناً جو بدکار ہے، جو گناہگار ہیں، ان کے لیے سجین ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سجین کیا ہے؟ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے اور ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ تو وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، یعنی قیامت کے دن کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ساری باتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو حد سے گزرنے والا اور سخت گناہگار یعنی ڈھیٹ قسم کا انسان ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتا ہے۔ اور وہ پھر آگے سے مذاق اڑانے کے طور پر کیا کہا کرتے تھے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جب ان کو عذاب سے ڈراتے ہیں تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں جو تم ہمیں سنا رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آگے سے کہتے ہیں کہ بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اور کس وجہ سے ہے کہ وہ جو عمل کیا کرتے تھے دنیا میں، جو کماتے تھے، اسی وجہ سے ہے۔ تو اس دن ان کا ایک جو سزا ہوگی وہ یہ بہت بڑی سزا ہوگی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار نہیں کروایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کو دکھانا ان کو پسند نہیں کریں گے۔ تو یہ اور پھر وہ ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور پھر کیا کہا جائے گا ان کو کہ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے تم جھٹلاتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی جہنم کو اور قیامت کے دن کو۔ اب اگلی آیات میں جو ہے وہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان لوگوں کے گناہوں کا اور اس کے بعد گناہگاروں کے انجام کا۔ اب جہاں پر جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں وہ آگے نیک لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اہل جنت ہوں گے وہ کن حالات میں ہوں گے اور ان کو کیا کیا نعمتیں آئیں گی۔ تو آئیے ہم آج کے سبق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا، ہرگز نہیں، پہلے اس کو ایک بار تجوید سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، یہ لفظ جو ہے علیین، آپ کو علیین نہیں آپ نے پڑھنا، آپ نے اس کو یا کو بالکل نمایاں کر کے پڑھنا ہے۔ علیین، لفی علیین۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں۔ کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، لفی علیین۔ آپ نے علیین یا علیین نہیں پڑھنا، عین کو اور یا کو آپ نے بالکل نمایاں کر کے پڑھنا ہے۔ علیین۔ وما ادراک ما علیون، یہ بھی اسی طرح ہے، صرف اس میں واو مد ہے اور اس میں یا مد کا فرق ہے۔ علیون، کتاب مرقوم، یشہدہ المقربون، یشہدہ المقربون، ان الابرار لفی نعیم، ان الابرار لفی نعیم، علی الارائک
ینظرون میں ہم نون پر اخفا کریں گے. اخفا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نون کی آواز کو چھپانا. ینظرون. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم. یہاں پر بھی غنہ ہے، دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے. تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم. یسقون من رحیق مختوم. اب ہم ان کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں. کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، کتاب الابراری کتاب ابراری ابرار نیک لوگ، نیک لوگ نیکوکار، لفی البتہ، میں، علیین علیین میں، علیین میں، وما ادراک اور تو کیا جانے، وما ادراک اور کیا چیز، اور ادراکا اور کیا چیز بتائے آپ کو، ما علیون کیا ہے علیین، کیا ہے علیین، یعنی جو علیین کی اللہ نے بات کی ہے وہ کیا ہے. کتاب مرقوم کتاب ہے، کتاب کتاب ہے، مرقوم رقم کی ہوئی، لکھی ہوئی. یا پہلے بھی آئی تھی لکھی ہوئی. یشہدہ المقربون یشہدہ حاضر رہتے ہیں، حاضر رہتے ہیں، مقربون اس حاضر رہتے ہیں اس پر، مقربون مقرب فرشتے باعزت، مقرب مقرب سے مراد فرشتے. یہاں پہ ان الابرار بے شک ابرار نیک لوگ، لفی نعیم البتہ میں، نعیم نعمتوں، البتہ نعمتوں میں ہوں گے. علی الارائک علی پر، ارائک تخت آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کا مطلب مسند بھی ہوتا ہے. تختوں پر، یا مسندوں پر، علی الارائک ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے. ینظرون نظر سے ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے. تعریفو آپ پہچان لیں گے انہیں، فی وجوہہم ان کے چہروں
پہچان لیں گے، ان کے چہروں میں رونق، ان کے چہروں سے نظرۃ النعیم، نظرۃ رونق، نعیم نعمتوں کی، آپ پہچان لیں گے ان کو ان کے چہرے کی رونق سے۔ یسقون، یسقون وہ پلائے جائیں گے، من سے رحیق مختوم، خالص شراب، مختوم مہر لگی ہوئی، خالص شراب مہر لگی ہوئی۔ اب ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر ساتھ ساتھ کریں گے دوبارہ سے۔ کلا ہرگز نہیں، انا بے شک، کتاب الابراری کتاب نیک لوگوں کی، البتہ لفی البتہ میں، علیین علیین میں ہوں گے، یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کس حالت میں ہوں گے، وہ علیین میں ہوں گے۔ وما ادراک، اور کیا چیز بتائے آپ کو، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ لفظی ترجمہ ہے نا، اور کیا چیز بتائے آپ کو کہ آپ کیا جانیں، آپ کو کیا پتا۔ ما علیون کہ وہ علیین جس کا یہ پیچھے ذکر ہوا ہے وہ کیا ہے، کتاب مرقوم کتاب ہے لکھی ہوئی، یشہد المقربون حاضر رہتے ہیں اس پر مقرب فرشتے، مقربون مقرب، ان الابرار بے شک نیک لوگ، لفی نعیم البتہ نعمتوں میں ہیں، علی الارائک تخت پر، تخت نشین یا مسندوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، تعرفو آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم نعمتوں کی رونق، یسقون وہ پلائے جائیں گے، من سے رحیق مختوم خالص شراب مہر لگی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے، آپ نے پیچھے ذکر پڑا تھا کہ جو بدکار ہوں گے، گناہگار ہوں گے، ان کا ٹھکانہ کیا ہے، سجین۔ سجین کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا بھی ہے کہ سجین ایک کتاب مرقوم یعنی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اسی طرح علیین کے بارے میں بھی یہی بات کی کہ لکھی ہوئی کتاب ہے، اس سے مراد جو ہے جنت اور جہنم ہے۔ ٹھیک ہے، علیین جنت کا ایک درجہ ہے اور سجین جہنم کا ایک درجہ ہے۔ کتاب مرقوم وہ لکھی ہوئی ہے کتاب میں، یعنی یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھ رکھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ یشہد المقربون حاضر رہتے ہیں اس میں مقرب فرشتے، یعنی جو علیین ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کو خاص قسم کے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ان کی اس کی جو نیکیاں ہیں اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ ان الابرار بے شک یہ نیک لوگ، لفی نعیم البتہ وہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک تخت نشین ہو کر، یا وہ تخت لگا کر بیٹھے ہوں گے، اور یا مسندوں پر، خوبصورت مسندوں پر بیٹھے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، یا ضرور وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی وہ جنت کی نعمتوں کو جو ہے وہ ان سے لطف اٹھا رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے سارے نظارے جو اللہ تعالیٰ نے اور ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوں گی۔ تعرفو آپ پہچان لیں گے، فی وجوہہم ان کے چہروں سے، نظرۃ الرونق نعیم نعمتوں کی، یعنی ان کے چہرے اتنے خوشباش، اتنے پر رونق ہوں گے کہ فوراً دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جنتی لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص انعام کیا ہے۔ یسقون من رحیق مختوم وہ پلائے جائیں گے خالص شراب مہر لگی ہوئی، من رحیق مختوم، رحیق
خالص شراب، مختوم مہر لگی ہوئی، مہر بند، یعنی جو پیکنگ میں کو خاص قسم کی شراب ہوگی وہ اس سے ان کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ جنت میں آپ کو پتہ ہے نا کہ شراب کی نہریں بھی ہوں گی، لیکن یہاں پر جو ذکر ہوا ہے وہ خاص ایک شراب ہوگی جو، اور اس کی تفصیل بھی آگے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ ہم اگلی آیات میں پڑھیں گے کہ وہ جو خالص شراب ہے وہ مہر بند پیکنگ میں ہوگی، ٹھیک ہے، اس کو اس سے پہلے کسی نے کھولا نہیں ہوگا، استعمال نہیں کیا ہوگا۔ تو یہ آپ اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، پھر باقی ہم اگلے سبق میں دیکھتے ہیں کہ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔